کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، ابھی اذان اس کے 5 منٹ بعد ہوئے گی، اور لوگوں کو پہلے سے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے ان مولانا صاحب کی بات سماعت کی۔ ان مولانا صاحب نے بات پوری ذمہ داری سے نہیں کی، بلکہ اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے لوگوں کی غلط سمت رہنمائی کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لوگوں کو سحری کی اطلاع دینے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سحری کے لیے جاگ جائیں، جو لوگ عبادت گزار ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اور وہ متنبہ ہو جائیں، ان کو اطلاع ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا وہ گھروں کو لوٹ آئیں اور آ کے سحری کر لیں، یا وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ باخبر ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں اور سحری کھانے کے لیے اٹھ جائیں۔ اس بات کی دلیل کے لیے، اس ثبوت کے لیے میں جو پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اور اس کے مؤلف ہیں حضرت بابا جی محمد بن اسماعیل البخاری، اور حدیث کا نمبر ہے 621، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کی الفاظ سماعت کریں۔ قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیونکہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اور اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آگاہ ہو جائیں، اور جو عبادت گزار ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ اس روایت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے اندر جو 2 اذانیں ہوتی تھیں، 2 اعلان ہوتے تھے۔ پہلی اذان جو تھی وہ سحری میں لوگوں کو جگانے کے لیے اعلان کے طور پر دی جاتی تھی، تاکہ لوگ کیا ہو جائیں، سحری کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ گھروں میں سوئے ہوتے تھے، عبادت گزار اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا سحری کر لیں، اور جو رات کو سوئے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اٹھیں گے اور سحری کی تیاری کر لیں۔ تو لہٰذا ایک اذان اس لیے دی جاتی تھی، اور دوسری اذان اس وقت دی جاتی تھی جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس اذان کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اذان جو تھی یہ سحری کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے ہوتی تھی، یہ فجر کی نماز کی اطلاع کے لیے ہوتی تھی۔ اسی طریقہ کار کے مطابق آج بھی مسلمانوں کا یہی معمول ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے اور ان کو جگایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اور اٹھ جائیں، اور اسی طرح پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا وہی طریقہ ہے کہ اذان کے بجائے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو بعض کم علم اور کم فہم لوگ، جس طرح کہ یہ حضرت جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ویوز لینے کے لیے، نیا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو روزے خراب کرنے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کے روزے خراب ہو جائیں، تو وہ جناب الٹا تنقید کر رہے ہیں اور یہاں تک جرأت کر رہے ہیں کہ یہ اذانیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ اعلان غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ اعلان نہیں ہونے چاہیے، یہ غیر شرعی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک جرأت کر رہے ہیں، حد کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اذان فجر ہو رہی ہو تو اذان فجر کے وقت بھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اس سے ان کو یہ ہم اپنی کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے یہ لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ بے اذان ہوتے وقت بھی کھایا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اذان جو ہے وہ نماز فجر کے وقت شروع جب ہو جاتا ہے اس وقت دی جاتی ہے۔ یہ جو اذان اس وقت دی جاتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، پہلی اذان جو حضرت بلال دیتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، وہ آگاہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ تو اس وقت پھر حضور السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ فجر کی اذان ہے، بلکہ یہ سحری کا اعلان ہے، لہذا لوگ اٹھتے تھے۔ اور اسی طریقہ کے وقار کے مطابق آج بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے مساجد کے سپیکر سے اعلان کیے جاتے ہیں، سحری کے وقت کے لیے جگایا بھی جاتا ہے، اور سحری کے وقت کے لیے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، چونکہ اس وقت پھر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اذان دی جاتی ہے۔ تو اس اذان کا مقصد نماز فجر کا ہوتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب حضرت ام مکتوم اذان دیں تو تم کیا کرو، پھر کھانا پینا نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے جو دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ، اور اس کے مؤلف ہیں حضرت بابا جی محمد بن اسحاق
خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کی وفات 311 ہجری ہے، حدیث کا نمبر ہے 1927، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفجر فجران فاما الاول فانه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة واما الثاني فانه يحرم الطعام ويحل الصلاة۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ اعلان فجر دو قسم کا ہے۔ پہلا اعلان کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، پہلا اعلان کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، اور نماز فجر کے لیے وہ اعلان نہیں کیا جاتا، اور دوسرا اعلان جو ہے وہ کھانے پینے سے روک دینے والا ہے اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اب اس حدیث شریف میں واضح طور پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پی ہیں، پہلی بخاری شریف سے پیش کی ہے اور دوسری صحیح ابن خزیمہ سے پیش کی ہے، ان دو احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ زمانہ رسالت میں لوگوں کو سحری کی اطلاع دینے کے لیے ایک اعلان کیا جاتا تھا، وہ اذان بطور اعلان دی جاتی تھی۔ ان دو احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اذان بطور اعلان دی جاتی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ سحری کے لیے آگاہ ہو جائیں، اور اس کے بعد دوسری اذان جو دی جاتی تھی وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تاکہ لوگ نماز کی تیاری کر لیں۔ تو اس دوران جو پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے، اس اذان کے دوران کھانے پینے کی ممانعت نہیں تھی، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2350 یعنی 2350 میں جس اذان کی بات کی جا رہی ہے، اس اذان کا تعلق جو ہے وہ پہلی اذان سے ہے جو سحری کے وقت حضرت بلال دیتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس کا حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقہ کی اتباع میں آج مسلمان جو ہیں وہ سحری کے وقت اعلانات کیے جاتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اذان ہوگی، تو وہ جو اذان آج کل ہوتی ہے، جس اذان کو وہ اس اذان کے ساتھ ملا رہے ہیں جو زمانے رسالت مآب میں سحری کا اعلان تھی، اس اذان جو آج کل اذان ہوتی ہے تمام مساجد میں، وہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر بھی یہی ثابت ہے، صبح جب ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے۔ آج کل جو اذان ہوتی ہے، جب وہ اذان ہو جائے تو اس وقت جب اعلان ہو جائے تو اس کے بعد کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، اپنے روزوں کو بچانا چاہیے۔ یہ جو اعلانات ہوتے ہیں ان کو غیر ضروری اور غیر شرعی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان اعلانات کو غیر شرعی اور غیر ضروری سمجھنے والوں سے ہماری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھانے سے پہلے خود دین سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں۔